اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے وہ عبارت آپ پہلے بغور سماعت کر لیں۔ صاحب بیضاوی کہتے ہیں والامر والدعاء یتشارکان لفظا ویتفاوتان بالاستعلاء والتسفل وقیل بالرتبہ والصراط من صرط الطعام اذا ابتلعه فكأنه يسرط الصابلة ولذلك سمي الطريق لقما لأنه يلتقمه والصراط من قلب السين سعدا ليطابق في الإطباق وقد يشم الصاد صوت الزا ليكون أقرب إلى المبدل عنه وقرأ ابن کثیر برواية قنبل ورويس عن يعقوب بالأصل وحمزة بالإشمام والباقون بالصاد وهو لغة قريش والثابت في الإمام وجمعه سرد ككتب وهو كالطريق في التذكير والتانيث والمستقيم المستوي المراد به طريق الحق وقیل ہوا ملت الاسلام۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، عبارت کی جو وضاحت ہے حسب عادت میں وہ وضاحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ والامر والدعاء سے مفسر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اہدنا بظاہر تو دعا ہے لیکن اس کا صیغہ امر کا ہے۔ چونکہ امر اور دعا میں لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے مشابہت ہوتی ہے۔ لفظاً تو ظاہر ہے اور معناً اس لیے کہ دونوں میں طلب کا معنی موجود ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کے بیچ یعنی امر اور دعا کے بیچ فرق کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ان دونوں کے درمیان فرق کرنے میں معتزلہ کا اور اشاعرہ کا باہم اختلاف ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ جو آمر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، چاہے فی الحقیقت وہ بڑا ہو یا نہ ہو، اور داعی اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہو، خواہ فی الحقیقت وہ چھوٹا ہو یا نہ ہو۔ اور معتزلہ یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ آمر اسے کہتے ہیں جو واقعتاً مامور سے بڑا ہو، خواہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے یا بڑا سمجھے، اور داعی وہ ہوتا ہے جو واقعتاً چھوٹا ہو، خواہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے یا بڑا سمجھے۔ بات ختم ہو گئی۔ صراط یہ صریط الطعام سے بنا ہے۔ یہاں سے دو بحثوں کا مفسر آغاز کر رہے ہیں۔ ایک تو لغت اور قرات کے اعتبار سے اور دوم صراط مستقیم کا جو معنی مرادی ہے اس کے اعتبار سے۔ پہلی بحث کا حاصل یہ ہے کہ صاد کے ساتھ صراط اصل میں سین کے ساتھ صراط تھا، کیونکہ اس کا ماضی سرتا سین کے ساتھ آتا ہے، مگر سین کو صاد سے بدل دیا گیا، اور صاد سے بدلنے کی وجہ یہ ہے
کہ طا یہ حروف مہجورہ مستعلیہ میں سے ہے اور سین محموسہ منخفضہ میں سے، تو گویا کہ دونوں کی صفت ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے ان کا اکٹھا ہونا موجب ثقل ہے، اس لیے صاد کو سین کو صاد سے بدل دیا، کیونکہ صاد کو تا اور سین دونوں سے مناسبت حاصل ہے، تا سے حروف مطبقہ ہونے کے سلسلے میں اور سین سے محموسہ ہونے کے سلسلے میں۔ اور بعض لوگ صاد سے بدلنے کے بعد اشمام بھی کرتے ہیں۔ اشمام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دینا۔ یہاں پر مراد صاد کو زا کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اب اس کی ادائیگی کی صورت یہ ہوگی کہ ہونٹوں کے درمیان کشادگی رکھ کر ان کو ملنے نہ دیا جائے۔ اب رہی یہ بات کہ زا کی آواز کا اشمام کیوں کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ بتائی کہ ایسی صورت میں صاد اپنے مبدل عنہ سے زیادہ قریب ہو جائے گا، اس لیے کہ سین اور زا یہ منخفضہ منفتحہ میں سے ہیں اور صاد مستعلیہ مطبقہ میں سے ہیں، تو اب جب صاد کے اندر زا کی آواز کا اشمام ہوگا تو صاد پہلے تو قریب تھا لیکن اب قریب ترین الی السین ہو جائے گا، تو گویا کہ صراط کے اندر تین حالتیں پائی گئیں۔ پہلی حالت اصلی سین کے ساتھ جیسے کہ فعل آتا ہے اس کا، اور دوسری حالت صاد سے بدل کے جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے نا، اور تیسری حالت جو ہے اشمام والی۔ یہی تین قرأتیں وارد ہیں، چنانچہ قنبل نے ابن کثیر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے صاد کے ساتھ پڑھا ہے، اور رویس نے یعقوب سے بھی روایت کی ہے اس کی، اور حضرت حمزہ نے اشمام کے ساتھ پڑھا ہے، اور باقی قراء نے صاد کے ساتھ پڑھا ہے، اور صاد کے ساتھ پڑھنا ہی قبیلہ قریش کی لغت ہے۔ اور امام یعنی صحیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی صاد ہی موجود ہے۔ صراط سرتت طعام سے ماخوذ ہے، یہ اس وقت بولتے ہیں جبکہ کوئی آدمی کھانے کا لقمہ نگل لے۔ صراط کو صراط اسی تخیل کے پیش نظر کہتے ہیں کہ وہ بھی قافلے کو نگل جاتا ہے، اور اس کو لقم بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ راہگیروں کو لقمہ بنا لیتا ہے۔ جیسے کہ جب کوئی شخص جنگل کے اندر چھپ جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے ازمرتہ المفاضہ واہلکتہ، اسی تخیل کے پیش نظر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی جمع سرت آتی ہے بالکل ویسے ہی جیسے کتاب کی جمع کتب آتی ہے۔ صراط کا جو لفظ ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں صورتوں میں یکساں مستعمل ہوتا ہے، اور صراط کے ساتھ جو مستقیم لگا ہے، مستقیم کا معنی مستوی، برابر اور سیدھا کے ہیں۔ اب سنیے کہ صراط مستقیم کی مراد کیا ہے۔ اس سلسلے میں دو قول مفسر نے نقل کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد طریق حق ہے، وہ عام ہے، چاہے وہ طریق انبیاء سابقین کا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، صراط مستقیم سے مراد خاص طور سے ملت اسلام ہے، مگر قاضی بیضاوی نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے، اور وجہ ضعف یہ ہے کہ آگے والی آیت یعنی صراط الذین انعمت علیہم کو بدل الکل قرار دیا گیا ہے صراط مستقیم سے، اور الذین انعمت علیہم سے یہ عبارت صراط مستقیم کا بدل ہے، اور بدل کل
تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے بئی حیثیت کہ فعل کی نسبت اس کی طرف مقصود ہوتی ہے. اچھی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ صراط الذین انعمت علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ صدیقین ہیں، شہداء ہیں. اور جب یہ سب مراد ہیں تو صراط مستقیم سے ملت اسلام مراد لے کر بدل الکل کیسے مراد لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اول تو خاص ہو جائے گا اور ثانی عام ہو جائے گا، اور عام اخذ کا بدل کل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بدل کل اور مبدل منہ ذاتاً اور مصداقاً متحد ہوتے ہیں، اور عام اور اخص میں یہ بات نہیں ہوتی. مگر یہ کہ تکلف کیا جائے اور کہا جائے کہ صراط مستقیم سے ملت اسلام مراد لے کر بھی بدل قرار دینا درست ہے، کیونکہ ملت اسلام بھی بمنزلہ جمیع شرائع ہے. کیونکہ جس طرح ملل سابقہ میں توحید کی طرف دعوت دی جاتی تھی، اسی طرح ملت اسلام میں بھی توحید کی دعوت دی جاتی ہے. اور جس طرح ملل سابقہ میں عدل بین الناس کا حکم تھا، اسی طرح ملت اسلام میں بھی عدل بین الناس کا حکم ہے. اور جس طرح سے ملل سابقہ میں عبادت کا حکم تھا، اسی طرح ملت اسلام میں عبادت کا حکم ہے. اب جب ملت اسلام جمیع شرائع کی منزل میں ہو گیا تو عام خاص کی بات نہ رہی، اور اس لیے اسے بدل قرار دینا درست ہے. آج کے سبق میں اتنا ہی.